بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میں زیادہ باتیں تو نہیں کروں گا، لیکن میں خالی قانون یہاں پہ آپ سے پوچھا گیا اور میڈیا میں نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے پروسیڈنگ وہ مانگتے ہیں یا کسی ممبر کی. تو میں ذرا 1973 کے آئین جو آرٹیکل 66 بھی کہتا ہے کہ سر وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ممبر جو بھی کچھ کہے، ایک تو وہ کوئی کورٹ اس کو بلا نہیں سکتی، اس کی جو وہ ہے پروسیڈنگز ہے 66 کا، سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو دا رولز آف پروسیجر مجلس شورا پارلیمنٹ دیر شیل بی فریڈم آف اسپیچ ان مجلس شورا پارلیمنٹ اینڈ سو ممبر شیل بی لائبل ٹو اینی پروسیڈنگ ان اینی کورٹ in respect of anything said or any vote given by him in Majlis Shura Parliament. No person shall be so liable in respect of یہ سر publication اور اسی طریقے سے قومی میں پورا وہ 2 پیجز ہیں پھر چلیں ٹھیک ہے. shall be liable in respect of publication by or under the authority of Majlis Shura Parliament of any report, papers, votes or proceeding. In other respect, the powers, immunities and privileges of Majlis Shura Parliament and the immunities and privileges of the members of Majlis Shura Parliament. میں وہ پڑھ رہا تھا پلیز آپ پڑھیں، نو کراس ٹاک. میں وہی پڑھ رہا تھا. اگر آپ کی اجازت ہو میں نے آئی ایم ریڈی فار اٹ اینڈ آئی ایم بیکاز میں نہیں چاہتا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اور میرے قومی اسمبلی کے جو رولز یہ کانسٹیٹیوشن ہے اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہے، وہ اس کانسٹیٹیوشن میں نہ تو اپنے الفاظ ڈال سکتی ہے نہ اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو چینج کر سکتی ہے. وہ خالی اس کی تفصیل وہ کیا کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، یہ نہیں ہے. اور یہ خالی اس کے لیے نہیں، جو نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جو افسران کام کرتے ہیں دا ویلیڈیٹی یہ نو آفیسر اور ممبر آف یہ آرٹیکل 69 clause 2 no officer or member of Majlis Shura Parliament whom powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or on the conduct of business or maintaining order in Majlis Shura Parliament shall be subject to jurisdiction of any court in respect of exercised by him or powers. In article Majlis یہ Parliament has the same meaning as in article 66. اب سر بات یہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آنریبل ممبرز، اگر آپ اور لا منسٹر صاحب آپ بھی اور آنریبل میری بہنیں دونوں، آپ جنرل مشتاق صاحب ریٹائرڈ، آپ چھوڑ دینا اس کو ابھی. منسٹر صاحبہ تھینک یو. نور عالم اسپیکر صاحب، یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس میں صاف یہ کہتا ہے کوئی بھی کورٹ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، کورٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خالی سپریم کورٹ چھوڑے، چاہے ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ایڈیشنل کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، سول جج کا کورٹ ہو، اس پارلیمنٹ کے کاغذات یا پروسیڈنگ وہ نہیں مانگ سکتے. ہاں، اسی کانسٹیٹیوشن میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور رولز آف پروسیجر میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کمیٹی بلکہ یہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑیں، کوئی بھی کمیٹی کسی بھی دفتر میں کسی بھی اس سے ایویڈنس وہ مانگ سکتی ہے اور وہ لائبل ہے کہ وہ اس کے وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں، چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے وہ ایک کمیٹی ہو، وہ وہاں پہ وہ ریکارڈ دے گا. اگر نہیں دے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے، اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو، کسی بھی یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو،
اس کے آپ اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں, اس پہ آپ نے اگر کسی کو پلاٹس دیے ہیں, اگر آپ نے اس کا پینشن دے رہے ہیں, اگر آپ ان کی وہ پاکستان کا 1 لیٹر بھی 1 روپے بھی خرچ ہو رہا ہے, وہ میں تھرو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آرٹیکل 170 کے تحت میں ان کا چیک کر سکتا ہوں اور میں بلا سکتا ہوں. جناب اسپیکر 10 سال ہو گئے ہیں, 2010 ہو گیا اور یہ 2023 ہیں, 2014 میں بھی انہوں نے یہ اس دن میں حیران ہوا کہ ایک اخبار میں کہ جی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غلط بیانی کر رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں چیک کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ آڈٹ ہو رہا ہے. جناب علی اسپیکر صاحب, آپ پبلک اکاؤنٹس, یو آر دا کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان, آپ سر باقاعدہ پبلک کر لیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ان کا ہی سپریم کورٹ کا ایک خط وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رجسٹرار پبلک سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہونا. کیا مطلب ہے یہ اس کا کہ isn't it the violation of the constitution, isn't it the violation of rules of procedure 2007 sir? یہ کہاں پہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایک منسٹری کا یا ایک سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یا وہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوگا؟ کیا مجھے یہ حق نہیں حاصل کہ یہ جو غریب بندہ وہاں پہ جو دیاڑیاں لگا کر اور ٹیکس دیتا ہے اور اس سے آپ وہ کرتے ہیں اور اس کا وہ 1 روپے کہاں پہ کس افسر کو اور کہاں پہ لگتا ہے؟ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں حاصل؟ سر مجھے یہ اختیار حاصل ہے اور اس کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے سر. سو اس لیے سب سے پہلے اسپیکر صاحب میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میری اس ہاؤس سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میں جو ہاؤس سے باہر بھی جو لوگ ہیں, اگر اس کانسٹیٹیوشن پہ یقین کرتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین پہ جس کا یقین ہے, اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو وائلیشن ہو رہی ہے, اگر کوئی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں ہو رہا, میں نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر میں نے آج ڈیٹ میں نے وہ کر دیا, and I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members جی. یہ میں نے آج ہی سائن کیا ہے. انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر, I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا, and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. دیکھا جائے گا سر. بات یہ ہے, میں ممبر نیشنل اسمبلی 2008 میں بھی بنا, 2013 میں, اور 2018 سے یہ 22-23 آ گیا ہے. ہم لوگوں نے بھی اپنے ایسٹ ڈکلیریشن کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ہمارا جیسے ہم ڈکلیریشن کرتے ہیں اپنے ایسٹس کا, اپنے مالیات کا, اپنے بیوی بچوں کا, ہم چاہیں گے کہ جو ملک کے قاضی ہوں, جو ملک کے فیصلے جو کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے, یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ سلطنت نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا, اور یہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. تو جناب اسپیکر, آپ نے, اس پارلیمنٹ نے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, مولانا صاحب نے, یہاں پہ جتنے بہت سے لیڈرز نے اس پہ بیٹھ کر یہ آئین بنایا تھا, اور اس کے بعد اسی آئین کے تحت سپریم کورٹ کو بھی اور اس کو بھی اختیارات ملے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کی وائلیشن کرے اور مجھے لیٹر بھیجے اور یا میرے سیکریٹریٹ کے آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو نہیں بلا سکتے. I am calling the Supreme Court of Pakistan Principal Accounting Officer, and we will do the accountability and we are Supreme. اور ہم اب بھی کہتے ہیں, آپ ہمارے, اگر آپ نے اس وقت بھی مجھے حیرانی ہو رہی تھی, 2018 کا الیکشن تھا, ایک طرف میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈاکومنٹس پورا ریٹرننگ آفیسر کو 2 سیٹ پرووائڈ کیے تھے. کہتے ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا ہے, وہ کیا نام تھا وہ اس کا, وہ جو ٹکٹیں بیچتا ہے 1 کروڑ روپے 20 کا, 1 کروڑ 20 کا اس کا بیٹا, اور جو 1 کانسٹیٹیوشن پہ اس کا جو گھر بھی
مختلف جگہ پہ ہے. وہ سر اس بندے نے ہم سے اسٹامپ پیپرز پہ بھی ریکارڈ, کہتے ہیں سپریم کورٹ آف چیف جسٹس نے بھی ریکارڈ مانگا. ہم نے تو آپ کو دے دیا, ہم صاف تھے, ہم نے آپ کو دے دیا, آپ پڑھ لیں, دیکھ لیں اس میں کمی آئی ہے, زیادہ ہوا ہے ایسٹ. لیکن کیا سپریم کورٹ اگر ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ اگر صاف ہیں, ستھرے ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی وہ نہیں کیا, تو آپ بھی آ جائیں, بسم اللہ کر کے آ جائیں نا. آپ حساب دے دیں کتنا آپ کو ملتا ہے پینشن. سر مجھے ابھی تک پتہ نہیں, لیکن مجھے سننے میں آیا ہے کہ 12 لاکھ کے 16 لاکھ یا 8 لاکھ روپے ان کو ایک پینشن ملتا ہے اگر ریٹائر بھی ہو جائے. پھر ایک طرف آپ گاڑی دیتے ہیں, 2000 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں, آپ ان کو ساری تعمر آپ نے پیٹرول, بجلی, گیس, ہر چیز, نوکر 8-8 10-10 لوگ. تو مجھے بتائیں کیا اسلام اس غریب ملک کے لیے یہ جائز ہے؟ کیا ایک ایم این اے جب ریٹائر اپنا ٹائم وہ ہوتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے. کیا اسپیکر صاحب یا میں اس گیلری میں اپنے جرنلسٹ یہ سارے پاکستانی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایم این اے ریٹائر ہوتا ہے کیا اس کو ملتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے اگر ہم اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, جب ریٹائر ہو جاتے ہو تم نے تنخواہ لے لیا, بس کر لو یار, بس اللہ معاف کر لو اس لوگوں کو. تو سر ہمیں یہ اختیار حاصل ہے قانون کے تحت. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ پروسیڈنگز بالکل نہیں دیں گے. یہ یہاں سے ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آپ کو, اور ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی بھی, کیونکہ یہ غلط بات ہے. ہاں اس وقت ہم دیں, بالکل آئیں, ہم آپ کو دیں گے پروسیڈنگ, لیکن آپ بھی پہلے اپنے پروسیڈنگز دیں. وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اور کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں, کتنے بلٹ پروف گاڑیاں آپ نے لیے ہیں, کتنے پلاٹس آپ نے لیے. سر میں یہاں پہ حکومت کے وزراء صاحبان بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی وہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو میں نے پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پلیز ریکارڈ دے دیں کہ کس کس کو فری پلاٹس ملے ہیں, کون کون سے افسر کو ملے. ابھی تک سر پلاٹوں کا مجھے ریکارڈ نہیں مل رہا. سی ڈی اے کا تو دے دینا, اسلام آباد کا دے دیں, چلے باہر سے چھوڑ دیں کہ پاکستان کو لوٹا کس نے ہے, وزیر اعظم نے لوٹا ہے, وزیروں نے لوٹا ہے, یا ان اور لوگوں نے لوٹا ہے. تو ذرا یہ اس کا ریکارڈ تو دے دیں تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ یہ کھانے والے کون ہیں. تو اس لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی جو بھائی ہیں تو وہ ریکارڈ نہیں فرماتے. انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, امید ہے کہ یہ اپنے سی ڈی اے کو, میں نے تو بلا کے تھک گیا ہوں, کہہ دیا ہے, لیکن یہ امید ہے کہ اپنے سی ڈی اے کے اور وہ اس کو کہہ دیں گے کہ ہمیں پلاٹ جو افسران کو اور وزیروں کو اور وزیر اعظم کو اور ججوں کو ملا ہے تو وہ پلاٹس کی ریکارڈ اور وہ ہمیں دے دیں گے. دوسری بات سر یہ ہے, یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ ہم حج کا وہ بھی آ رہا ہے اور سننے میں آیا ہے یہ وفاقی وزیر اگر یہاں پہ مذہبی امور, اللہ ان کو جنت دے, ان کے وقت میں تو نہیں ہوا, لیکن ابھی سننے میں آیا کہ نیا وہ کر رہے ہیں, کوئی 5 لیٹر پانی پہ 1500 روپے آپ لیں گے. خدا را یارا یہ تو نہ کیجیے گا. اب زمزم کا پانی بھی ہم پیسے دیا کریں گے, اگر آپ یہ ٹیکس لیں گے تو اس پہ بہت زیادتی ہے. یہ اسپیکر صاحب اس پہ تو آپ اسٹریٹ اوے آرڈرز دے دیں کہ یہ 1500 روپے جو ہیں جو پاکستان کے یہاں پہ حاجیہ یا عمرے سے جو آتے ہیں اس سے تو یہ پیسے نہ لیا کریں. شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد. جی